والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا. صدق اللہ العظیم. امام نووی علیہ رحمہ نے حدیثوں کے اندر ایک باب باندھا ہے کہ جو باب امور کائنات میں غور و فکر اور تدبر کے حوالے سے، تو اس میں وہ قرآن پاک کی ان آیات کو بیان کرتے ہیں کہ جس میں اللہ رب العزت نے انسان کو کائنات میں غور و فکر تدبر کرنے کا اللہ نے حکم ارشاد فرمایا. تو پہلی آیت کریمہ، قل انما اعظکم بواحدۃ، اے نبی آپ ان سے فرما دیجئے میں تمہیں ایک نصیحت کرتا ہوں، ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، کہ تم اللہ کے لیے ایک یا دو کھڑے ہو جاؤ اور اس کی کائنات میں غور و فکر کرو. یعنی اس کو آسان لفظوں میں یوں سمجھیں کہ اللہ رب العزت فرما رہے اے نبی آپ لوگوں سے کہہ دو تم دو یا ایک کھڑے ہو جاؤ، اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرو، تدبر کرو، اور بالآخر تم اس نتیجے پہ جا پہنچو گے اس کائنات کو بنانے والا بھی اللہ، اس کائنات کو چلانے والا بھی اللہ، اور محمد اس کے رسول ہیں. یعنی کتنی پیاری آیت کریمہ ہے. اے نبی آپ کہہ دے ان تقوموا للہ مثنی وفرادا ثم تتفکروا، تم دو ہو جاؤ یا اکیلے ہو جاؤ اور کھڑے ہو کے سوچو، غور و فکر کرو اس پوری کائنات کو چلانے والا کون ہے، آسمان کا شامیانہ سجانے والا کون ہے، زمین کا بچھونا بچھانے والا کون ہے، یہ شجر و حجر، یہ کمکمیں، یہ آبشاریں، یہ رنگینیاں، یہ لہریں، یہ ہوائیں، یہ فضائیں، کون ہے جو اس پوری کائنات کو وجود بخش رہا ہے. کھڑے ہو جاؤ، سوچو. جب سوچو گے بالآخر اس نتیجے پہ پہنچو گے کہ ایک ہی ذات ہے جو ساری کائنات کو چلا رہی ہے. اللہ اکبر. اور پھر آگے کیا ارشاد فرمایا کہ اگر بقدر استطاعت اخلاص کے ساتھ امر الہی پر قائم رہو اور پھر اتباع نفس کو بالائے طاق رکھتے ہوئے انصاف کے ساتھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے لائے ہوئے پیغام میں غور و فکر کرو تو تم پر واضح ہو جائے گا ہمارا نبی نہ مجنون ہے، نہ شاعر ہے، نہ کاہن ہے، نہ ساحر ہے، بلکہ وہ تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک پیغمبر ہے. کیونکہ اہل مکہ جو ہے وہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضور کے بارے میں کہتے تھے یہ تو شاعر ہیں، یہ تو جادوگر ہیں، یہ تو کاہن ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ. تو فرمایا اگر تم انصاف کے ساتھ سوچو نا تو تم پر یہ بات واضح ہو جائے گی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی طرف سے پیغام لائے ہیں وہ حق ہے. اللہ اکبر. اللہ ایک اور جگہ ارشاد فرماتا ہے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب، بے شک زمین و آسمان کی پیدائش، دن اور رات کا بدلنا، اس میں ضرور اہل عقل والے لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں. زمین و آسمان کی تخلیق بغیر ستون کے جس نے آسمانوں کو تخلیق کیا ہے، آپ چھوٹی سی عمارت بھی بغیر ستون کے کھڑی نہیں کر سکتے، مگر جس رب نے بغیر ستون کے آسمان کھڑے کیے ہیں، جس رب نے زمین کو پیدا کیا ہے اور سورج اور چاند کی باریاں لگائی ہیں، دن آتا ہے تو رات جاتی ہے، رات آتی ہے تو دن جاتا ہے،
کبھی دن بڑے تو کبھی راتیں بڑی، تو کبھی راتیں بڑی تو کبھی دن چھوٹے، یہ ساری کائنات کو کون چلا رہا ہے؟ تو فرمائے تم کیا کرو، غور و فکر کرو۔ اللہ اکبر۔ پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے ہمارے کچھ بندے ہیں جو غور و فکر کرتے ہیں، الذین یذکرون اللہ، اللہ کا ذکر کرتے ہیں، قیاما وقعودا، کھڑے ہو کر بیٹھ کر، وعلی جنوبہم، کروٹوں کے بل، ویتفکرون فی خلق السماوات والارض، اور پھر وہ زمین اور آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ یعنی رات کو جب بستروں پہ آتے ہیں اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، پھر اس کے بعد کائنات میں غور و فکر شروع کر دیتے ہیں۔ پھر آخر میں کیا کہتے ہیں؟ ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے پروردگار یہ سب کچھ تو نے بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک فقنا عذاب النار، اے مالک تو ہمیں آگ کے عذاب سے محفوظ فرما۔ چونٹی ہے نا چونٹی، اب چونٹی کی تخلیق میں دیکھیں اللہ کی کتنی بڑی نشانیاں ہیں۔ چونٹی انڈے دیتی ہے، چونٹی انڈے دیتی ہے، اب اس کے انڈوں میں سے اس کے بچے نکلتے ہیں۔ اب اندازہ لگائیں اتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کا انڈا کتنا بڑا ہوتا ہوگا، چھوٹا ہوتا ہوگا۔ اب چونٹی کی آنکھیں بھی ہیں، چونٹی کے کان بھی ہیں، اس کی ناک بھی ہے، اس کا دل بھی ہے، اس کی ٹانگیں بھی ہیں، اس کا منہ بھی ہے، اس کا نظام ہاضمہ بھی ہے، وہ کھاتی بھی ہے، وہ نکالتی بھی ہے۔ بتاؤ جس نے چھوٹی سی مخلوق میں اتنی ساری چیزوں کو فٹ کیا ہے، کوئی تو ہے نا جو اس کائنات کو چلا رہا ہے۔ اور پھر بڑی مزے کی بات ہے، انسان کھیتی بوتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، اور پھر جا کے اس کا پھل لیتا ہے، مگر گندم کے پکنے کے فوراً بعد کاشتکار کو بعد میں پتہ چلتا ہے، چونٹی کو پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ یہ گندم تیار ہو گئی ہے۔ وہ گندم کی گہائی بعد میں کرتا ہے، چونٹی جا کے اپنا حصہ پہلے لے لیتی ہے۔ اور پھر چونٹی کتنی سمجھدار ہے، چونٹی جو ہے گندم کا دانہ لے کے اس کے 2 ٹکڑے کرتی ہے۔ اللہ نے اسے کون سے وہ آری کے بلیٹ دیے ہیں، وہ گندم کے 2 ٹکڑے کرتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر گندم کا دانہ ثابت رہے گا تو کیڑا لگ جائے گا، اور اگر گندم کا دانہ بیچ سے 2 ٹکڑے کر دیا جائے اس کو پھر کیڑا نہیں لگتا۔ تو یہ کس نے اس چونٹی کو بتایا ہے؟ وہ دانہ خود لاتی ہے، اس کے ٹکڑے آتی ہے، اور چونٹیوں کے پاس 1 سال کا راشن جمع ہوتا ہے، کئی دنوں تک کا۔ اور جب بارش آتی ہے انسان کو بعد میں پتہ چلتا ہے، شروع کر دیتی ہے۔ انسانوں کے گھر تو بائے دفعہ ڈوب جاتے ہیں، چونٹیاں اپنے راشن کو ایک سیف جگہ پہ منتقل کر دیتی ہیں۔ تو وہ چونٹی کہہ رہی ہے کہ رب نے مجھے اتنی نعمتوں سے نوازا ہے، تو اے ابن آدم تو کیوں رب کا ناشکرہ بندہ ہے؟ تو کیا کہا؟ اللہ کی کائنات میں غور و فکر کیا کرو۔ ہاں، اللہ کی کائنات میں دیکھو تو صحیح، رب نے یار کیسی شاندار کائنات بنائی۔ اب آگے دیکھیں اللہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ خود ارشاد فرماتے ہیں، کہتے ہیں لوگوں غور و فکر تو کرو، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، دیکھو اللہ نے کتنا بلند و بالا اونٹ پیدا کیا ہے، وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اس نے کیسے آسمان کا شامیانہ سجایا ہے، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، دیکھو اس نے کیسے پہاڑوں کو زمین پر گاڑ دیا ہے، وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، دیکھو اس نے کیسے زمین کو پھیلا دیا ہے، فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرْ، اے نبی آپ نصیحت کرو، آپ کو نصیحت کرنے والا بنا کے بھیجا گیا ہے۔ دیکھو اس نے کس نے آسمان کو بنایا ہے؟ یہ اونٹ، اللہ نے اونٹ کی مثال دی ہے،
اور اونٹ کے اندر یہ خاص ہے وہ کئی دنوں تک پانی اسٹوک کر کے رکھتا ہے اونٹ اپنے پیٹ میں. کون ہے؟ اور پھر اللہ نے ذکر کیا ہے. اہل مکہ میں ایک شخص تھا، جب اللہ نے فرمایا نا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اے نبی ان سے کہہ دو. وہ کہتے تھے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اجمی شخص رکھا ہوا ہے، اس سے معاذ اللہ چند باتیں سیکھتے ہیں اور ہمیں آ کے بتاتے ہیں. تو قرآن نے کہا نا اے نبی ان سے کہہ دو، اگر تم کہتے ہو کہ قرآن میں خود سے بنا رہا ہوں تو ایسا کرو پھر تم بھی ایک سورت بنا کے دکھا دو. تو تم بھی تو قرآن کی کوئی سورت اس جیسی کوئی بنا کے دکھا دو. تو ایک شخص تھا، اس نے کہا میں بنا کے دکھاؤں گا. اس نے کیا کہا؟ اس نے بنایا، کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. الفیل ہاتھی، ملفیل کیا ہے ہاتھی، وما ادراک ملفیل تم کیا جانو کیا ہے ہاتھی. یعنی اس نے خود سے معاذ اللہ اس قرآن کی سورت کی ٹکر میں نا یہ جملے بنائے، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل. پھر آگے جا کے وہ عربی میں کہتا ہے اس کے بڑے بڑے کان ہیں، اس کی بڑی بڑی سونڈ ہے. تو جب اس نے اس قسم کی جملے لکھ کے اپنی بیٹی کو دیے نا کہ دیکھو میں نے یہ بنایا ہے، تو بیٹی نے اٹھا کے منہ پہ مارے، کہا تمہاری یہ عبارتیں کہاں اور قرآن کا معجزہ کہاں. ٹھیک ہے جی. تو اللہ ارشاد فرماتا دیکھو تو صحیح ہم نے کیسا بلند و بالا قد کا اونٹ بنایا ہے. زرافہ کو دیکھ لیں جناب، ایک چھوٹی سی چھوٹی مخلوق کو دیکھیں اور پھر بڑی سے بڑی مخلوق کو دیکھیں. کیا ہے؟ غور و فکر کریں، تدبر کریں. آپ کسی گھر میں جائیں نا، عالی شان محل دیکھیں، کیا کرتے ہیں، کیا کہتے ہیں آپ، او ہو اتنا خوبصورت کس کاریگر نے بنایا ہے. اور آپ داد کیے بغیر نہیں رہتے. بعض وقت یار وہ بندہ ہے کہاں، اس کے میں ہاتھ چوم لوں، اتنا خوبصورت گھر، اتنا عالی شان. یار بندہ اپنے ہاتھ سے کوئی چیز بنائے اس کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکتے. اللہ کی نشانیاں دیکھ کر تم سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ پھر اللہ کی کائنات میں غور و فکر تدبر کر کے تم سبحان اللہ کیوں نہیں کہتے؟ اللہ کی قدرت کا جو ہے تم منہ بولتا ثبوت ہے انسان اللہ کی قدرت کا. انسان خود اپنے آپ پہ غور و فکر کرے. اللہ اکبر. اللہ کے کیا ارشاد فرماتا ہے، افلم یسیروا فی الارض، زمین میں چلا پھرا کرو، فینظروا، اور دیکھو زمین میں ہم نے لوگوں کے لیے کیا کیا نعمتیں تیار کی. تو بعض صوفیاء کرام کا یہ معمول تھا، گشت کرتے تھے. ایک بزرگ ہے نا، ان کی مزار شریف ہمارے شہر میں ہے، حضرت امام جلال الدین جہانیہ جہاں گشت. بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، آج سے کم از کم 500 سال 800 سال پہلے کے بزرگ ہیں. تو ان کو کہتے ہیں جہانیہ جہاں گشت، اس لیے کہتے ہیں کہ وہ جہان گھوما کرتے تھے. تو کئی بزرگان دین کا یہ مرغوب کام تھا، وہ کیا کرتے؟ گھومتے تھے، کائنات گھومتے تھے. کیوں؟ اللہ کی نشانیاں دیکھتے تھے. اور کبھی کبھار آپ باہر نکلے سفر میں، جی پہاڑ ہی پہاڑ ہوں، پھر بیچ میں سڑک ہو، اور ایسا لگتا ہے جیسے سورج یہیں سے ڈوب رہا ہے، یہیں سے نکل رہا ہے. تو یہ عجیب منظر دیکھ کے دل کو کتنا بھلا لگتا ہے. اگر آپ آگے نکل جائیں پہاڑوں کی طرف، جنگلوں کی طرف، صحراؤں کی طرف، دریاؤں کی طرف، وہاں کے آبشارے دیکھیں، وہاں کی خوبصورت جو ہے وہ وادیاں دیکھیں، بندہ کہتا ہے یار کیا سبحان اللہ، کتنا خوبصورت یہ نظارہ ہے، کتنا خوبصورت منظر ہے. اور آپ کہتے ہیں یار میں دل کرتا بس میں یہیں بوری بستر ڈالوں، ساری زندگی یہیں رہوں، یہاں سے اٹھ کے جاؤں نہیں. اور خدا کے بندے یہ تو چھوٹا سا نظارہ ہے، دیکھ کر تم وہیں مرنے کی، جینے کی، رہنے کی تمنا کر رہے ہو. جنت سے 1000 ہاں گنا کیا کروڑ ہاں گنا اس سے افضل، اس سے اعلیٰ اور اس سے کئی گنا زیادہ خوبصورت ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن ایک منادی ندا دے گا. ندا کیا دے گا؟ عقل مند کہاں ہیں؟ تو پوچھا جائے گا عقل مند کون ہیں؟ تو کہا جائے گا ربنا ما خلقت ھذا باطلا، کہ جو لوگ کائنات میں غور و فکر کر کے یہ کہتے تھے کہ اللہ نے کوئی چیز بیکار پیدا نہیں کی، وہی عقل مند ہے. فرمایا کہ پھر ان لوگوں کے لیے ایک جھنڈا لگایا جائے گا، پھر سب کو جھنڈے کے نیچے جمع کیا جائے گا
پھر منادی ندا دے گا، کہے گا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل ہو جاؤ۔ کن کے لیے؟ کہ جو اللہ کی کائنات میں غور و فکر کرتے ہیں، تدبر کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ تنبیہ الغافلین کے اندر یہ بات ذکر کی جاتی ہے، فرمایا کہ جو کوئی ستاروں کو دیکھ کر، کبھی 14ویں کا چاند ہو، ستارے چڑھے ہوئے ہوں، تو فرمایا کہ جو کوئی ستاروں کو دیکھ کر یہ قرآن کی آیت پڑھے، ربنا ما خلقت هذا باطلا فقنا عذاب النار، یعنی اللہ کے ان عجائبات پر اللہ کی قدرت میں غور و فکر کرے، تو فرمایا کہ اللہ اس کے لیے ان ستاروں کی تعداد کے برابر نیکیاں لکھ دے گا۔ اللہ نیکیاں لکھ دے گا۔ حضرت سیدنا عامر بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتے ہیں، صحابہ کرام سے سنا، فرماتے ہیں کہ تفکر یعنی کائنات میں غور و فکر کرنے سے ایمان کا نور بڑھتا ہے، اور ایمان میں روشنی پیدا ہوتی ہے۔ غور و فکر کرنے سے ایمان بڑھتا ہے۔ اللہ کی قدرت پر ایمان کیا ہوتا ہے؟ بڑھتا ہے۔ جب آپ غور و فکر کریں گے، آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا؟ یہ سب کچھ میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ پھر غور و فکر کریں گے، پھر نتیجہ یہ نکلے گا یہ سب کچھ میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ پھر غور و فکر کریں گے، پھر یہ نتیجہ نکلے گا سب کچھ میرے رب نے پیدا کیا ہے۔ تو جتنا زیادہ غور و فکر کریں گے اللہ کی کائنات کے عجائبات کے بارے میں، آپ کے ایمان کے نور کی روشنی بڑھتی رہے گی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابو سعید خدری سے مروی ہے، میرے مصطفیٰ نے ارشاد فرمایا، اپنی آنکھوں کو بھی عبادت میں سے حصہ دو، اپنی آنکھوں کو بھی عبادت میں سے حصہ دو۔ صحابہ کرام نے عرض کی، عبادت میں آنکھوں کا کیا حصہ ہے؟ عبادت میں آنکھوں کا کیا حصہ ہے؟ تو میرے مصطفیٰ نے فرمایا، قرآن پاک کو دیکھا کرو، اس میں غور و فکر کیا کرو، اور اس کے عجائبات سے عبرت حاصل کیا کرو، یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ تو آنکھوں سے قرآن کو دیکھنا، اللہ کے عجائبات کو دیکھنا، یہ آنکھوں کی عبادت ہے۔ اللہ اکبر۔ درود پڑھی، اللہم صلی علی سیدنا محمد۔ میرے مدنی آقا نے ارشاد فرمایا کہ شاہ آدم بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان انسان سے کہتا ہے، اے انسان بتا آسمانوں کو کس نے پیدا کیا؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ پھر شیطان پوچھتا ہے کہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے؟ تو بندہ کہتا ہے اللہ نے۔ تو پھر شیطان اپنا آخری وار کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اے ابن آدم، پھر یہ بتا اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ کو کس نے پیدا کیا ہے؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا، جب تم میں سے کسی کے دل و دماغ میں شیطان یہ وسوسے ڈالے تو تم فوراً یوں کہنا، آمنت باللہ ورسولہ، میں اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا۔ یا پھر یوں کہنا، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، شیطان تم سے دور بھاگ جائے گا۔ اور کبھی بھی ذہن میں یہ وسوسہ آئے کہ اللہ کو کس نے پیدا کیا، وہ اللہ کیسا ہوگا، وغیرہ وغیرہ، یہ شیطانی وسوسے، فوراً ان کو دور کریں اپنے سے۔ آپ لا حول ولا قوت الا باللہ کہیں، آمنت باللہ ورسولہ کے بس۔ اب رب کو کس نے پیدا کیا ہے، رب کیسا ہے، چھوڑیں آپ اس کی بات کو، یہ شیطانی وسوسے ہیں۔ بس کہ میرا رب ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے۔ باقی رہی بات دیکھنے کی، تو اللہ مجھے ایمان کی سلامتی دے گا تو قیامت کے دن میں رب کا دیدار بھی کروں گا۔ حضرت سیدنا ابو لیث سمرقندی فرماتے ہیں، انسان کو چاہیے کہ 5 چیزوں میں غور و فکر کرے۔ اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے، وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ ہماری جو نشانیاں ہیں ان میں تم غور و فکر کرو، وَفِي أَنفُسِكُمْ، اور تم خود بھی تو ہماری نشانی ہو۔ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، تم اپنے آپ کو ہی دیکھ لو۔ بھئی بندہ اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے نا، بھئی اللہ کی کائنات کے عجائبات میں غور و فکر، آپ خود پہ غور و فکر کریں کہ میرا پورا یہ نظام کیسے چل رہا ہے۔ میں کھاتا ہوں، میں پیتا ہوں، میرا کھانا ہضم ہوتا ہے، وہ پھر معدے میں جاتا ہے جی، پھر معدے سے جو ہے وہ معدہ جو ہے خون نکال کے پانی کو مثانوں میں منتقل کرتا ہے، پھر کھانا ہضم ہوتا ہے، پھر اس کا جو ہے وہ پخانے کی صورت میں نکل جاتا ہے، بعض پانی کی صورت میں نکل جاتا ہے، بعض خون میں منتقل ہو جاتا ہے۔ یہ پورا اندر سسٹم چل رہا ہے نا، تو انسان اپنے آپ پہ غور و فکر کر لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔
تو فرمایا کہ 5 چیزوں میں انسان غور و فکر کرے. پہلی چیز اللہ کی نشانیوں میں غور و فکر کرے, دوسری اللہ کی نعمتوں میں غور و فکر کرے, اور تیسری چیز اس کی طرف سے ملنے والے ثواب پر غور و فکر کرے, اور چوتھی چیز اللہ کے عذاب میں غور و فکر کرے, اور 5ویں اور آخری چیز اللہ کے احسانات پر اور اپنی بے وفائی پر غور و فکر کرے کہ اللہ کے احسانات کتنے ہیں اور میری بے وفائی کتنی ہے. اللہ اکبر. فرمایا کہ حضرت مکحول شامی رحمت اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ سونے لگے نا, اسے چاہیے دن بھر کے کاموں میں غور و فکر کرے. اب رات کو بستر میں گئے تو دیکھیں آج میں نے کیا 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 ہے, کتنی نیکیاں کی. دن بھر کے کاموں میں غور و فکر کرے, اور اگر نیکیاں کی ہیں تو شکر بجا لائے, اگر گناہ ہوئے ہیں تو توبہ کرے. رات کو توبہ کرے. فرمایا کہ اگر وہ توبہ نہیں کرے گا, اس کی مثال اس تاجر کی طرح ہوگی کہ جو بے حساب خرچ کرتا ہے, اسے پتہ بھی نہیں چلتا, آخر میں وہ مفلس اور قرضدار ہو جاتا ہے. آپ تو نیکیاں کر رہے ہیں مگر گناہ بھی کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں چل رہا. تو نیکیاں کریں, رات کو بستر پہ آئیں, غور و فکر کریں میں نے کتنی نیکیاں کی ہیں, کتنے گناہ کیے. سارا دن نیکیاں کی ہیں, اللہ کا شکر کریں. اگر گناہ ہوئے تو پھر کیا کریں, آپ توبہ کریں. اللہ اکبر. تو یہ پروردگار نے قرآن پاک میں. اب دیکھیں آگے آیت کریمہ اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفذ البحر. اللہ ارشاد فرماتا ہے اے نبی آپ فرما دیجئے اگر سارے کے سارے سمندر تیرے رب کی تسبیح, تیرے رب کی حمد یا ان کو لکھنے کے لیے سیاہی بن جائیں, سارے کے سارے سمندر سیاہی ہو جائیں, اور تم اللہ رب العزت کی نعمتوں کو لکھنا چاہو, اس کے عجائبات کو لکھنا چاہو, تو فرمایا کہ سمندروں کی سیاہی ختم ہو جائے گی, اللہ رب العزت کی کائنات کی باتیں ختم نہیں ہوگی. قبل ان تنفذ کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. اور یہ سارے سمندر سیاہی بن جائیں اور ساری کائنات کے لوگ بیٹھ جائیں, ساری کائنات کے درختوں کو قلم بنایا جائے اور پھر بیٹھ جائیں رب کی باتوں کو لکھنے کے لیے, سیاہی ختم, قلم خشک ہو جائے, اور پھر ان سمندروں کے برابر اللہ اور سمندر پیدا کرے, پھر ان کی سیاہی بنائی جائے, اور پھر رب کے کلمات لکھنے کے لیے بیٹھ جاؤ, وہ بھی ختم, پھر اور سمندر لائے جائیں, وہ بھی ختم, تا صبح قیامت یہ سلسلہ چلتا رہے تو تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے, تیرے رب کے کلمات ختم نہیں ہوں گے. اللہ کیا ارشاد فرماتا ہے, وَكَأَيٍّ مِّنْ آيَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. فرمایا کہ کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں میں اور زمینوں میں, يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. اور لوگ ہماری نشانیوں کے پاس سے بے خبر غافل ہو کے گزر جاتے ہیں. ورنہ حکم کیا ہے, اللہ کی نشانی کو دیکھا ہے تو اللہ کی حمد کر دو. تو کتنی نشانیاں ایسی ہیں, لوگ گزر جاتے ہیں ایسے بے خبر ہو کے. کسی کے ہاتھ کی کوئی چیز بنی ہوئی دیکھے تو صبح سے لے کر شام تک اس کا چرچا ختم نہیں ہوگا. اللہ کی اتنی قدرت کی نشانیاں دیکھتے ہیں, ان کے زبان پہ ایک دفعہ بھی نہیں آتا مالک کیا تیری قدرت ہے, سبحان اللہ تو نے کیا بنایا ہے. اللہ آگے ارشاد فرماتا ہے اولم ينظروا في ملکوت السماوات والارض وما خلق اللہ من شیء. بھلا دیکھو تو صحیح یہ زمین اور آسمان میں جو کچھ پیدا کیا ہے اللہ نے تو پیدا کیا ہے, غور و فکر تو کرو. پھر آگے ارشاد فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. یہ زمین و آسمان کا پیدا کرنا, دن اور رات کا بدلنا, اس میں بھی تو تمہارے لیے نشانیاں ہیں, اس میں بھی تمہارے لیے نشانیاں ہیں. اللہ اکبر. اب آپ جسم کے انسانی جو اعضاء ہیں اس کے اندر آپ غور و فکر کریں. آپ پیدائش کو دیکھ لیں, ایک قطرہ ہی ہوتا ہے نا, اچھلتا ہوا پانی کا قطرہ ہوتا ہے. اب اس کو اللہ ماں کے پیٹ میں کیسے وجود بخشتا ہے, وہ قطرے سے پھر لوتھڑا بنتا ہے, لوتھڑے سے پھر گوشت کا ٹکڑا بنتا ہے, پھر اس کے اندر ہڈیوں کو پیدا کیا جاتا ہے, اور پھر ان ہڈیوں پہ گوشت چڑھایا جاتا ہے. جب 3 ماہ کا لوتھڑا ہوتا ہے اس کو کوئی خوراک نہیں ہوتی. پھر جب بڑا ہوتا ہے تو پھر ماں کی ناف سے ایک نالی بچے کو منتقل کی جاتی ہے. اب ماں جو کھاتی ہے ناف کے ذریعے سے بچے کو پہنچ رہا ہے, بچے کو پہنچ رہا ہے. اب ایسا تو نہیں ہے کہ اللہ نے بچے کو ماں کے پیٹ میں بھوکا رکھا ہو, ماں برابر اس کو دے رہی ہے. اور اللہ نے خیال کتنا کیا ہے, فقہائے کرام فرماتے ہیں اگر کوئی ماں حمل سے ہے اور اگر وہ روزہ رکھے گی تو اندر ماں کے پیٹ میں جو بچہ ہے اس کو تکلیف ہوگی.
وہ بھوک کی مارے تڑپے گا ماں کے پیٹ میں، تو فقہا فرماتے ہیں اس عورت کو اجازت ہے روزوں کی بعد میں قضا کرے، ابھی روزہ نہ رکھے، کھائے پیے، تاکہ ابن آدم جو ماں کے پیٹ میں پرورش پا رہا ہے وہ بھوکا نہ رہے، وہ بھوکا نہ رہے۔ ابھی تو میرے بھائی آپ ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ نے آپ کے لیے غذا کا اہتمام کیا تھا۔ چلے اب آپ کی ولادت ہو گئی، جب آپ پیدا ہوئے، اب آپ کو کچھ کھانا نہیں آتا، آپ کو کچھ پینا نہیں آتا، تو اب آپ کے لیے ماں کے پستانوں سے دودھ کا اہتمام کیا۔ اچھا اب آپ کو دانت نہیں دیے، کیوں؟ کہیں آپ کے دانت آپ کی ماں کی چھاتی کو نقصان نہ دیں۔ اب تھوڑے سے آپ اور بڑے ہوئے، اب آپ کو اللہ نے دانت دیے، اب آپ کو اللہ نے وہ قوت مدافعت بھی دی، اللہ نے آپ کو چبانے کا ملکہ بھی دیا، تو اب آپ یہ سلسلہ شروع کریں۔ پھر اللہ نے آپ کی ہڈیوں میں وہ قوت پیدا کی، وہ طاقت پیدا کی، تو ایک چھوٹی عمر سے لے کر بڑھاپے تک اندازہ لگاؤ اللہ نے آپ کو کن کن اپنی نعمتوں سے نوازا ہے۔ یہ تو بڑا وسیع موضوع ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو آپ بیٹھ جائیں، غور و فکر کرتے رہیں، تو آپ پر وہ جو رنگ کھلیں گے نا کائنات کے، تو آپ پھر خود اشش کر اٹھیں گے، آپ خود اشش کر اٹھیں گے۔ تو زمین اور آسمان میں بے شمار اللہ کی نشانیاں ہیں، آپ کن کن نشانیوں پہ جو ہے۔ اب مکڑی کو لے لیجئے، مکڑی کیا کرتی ہے؟ دیواروں کے اوپر جالا بناتی ہے۔ اب جالا کیسے بناتی ہے؟ اس جالے کو اپنے منہ سے نکالتی ہے اور اپنے تھوک سے چپکاتی ہے۔ مکڑی اس جالے کو اپنے منہ سے نکالتی ہے اور اپنے تھوک سے چپکاتی ہے، چپکانے کے بعد پھر اسی جالے پہ بیٹھی رہتی ہے، مکھی کا انتظار کرتی ہے۔ اب جیسے مکھی اس کو پکڑ کے اپنے جالے میں پھنساتی ہے اور پھر اس کو اپنی خوراک بناتی ہے۔ اس کو کس نے یہ دماغ دیا ہے؟ کس نے اس کو یہ دماغ دیا ہے؟ اب مچھلیوں کو دیکھ لیں، اللہ کی ایک ایک، اللہ اکبر۔ میں حکایت پڑھ رہا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے حکایت تھی، کہتے موسیٰ علیہ السلام نے غالباً کسی کیڑے کے حوالے سے کہا تھا، واللہ عالم اس حکایت کیسی ہے، کسی کیڑے کے بارے میں کہا پروردگار اس کیڑے کو پیدا کیا ہے، اس کے پیدا کرنے میں کیا حکمت ہے، تو نے اس کو کیوں پیدا کیا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا اے کلیم، آپ کے کہنے سے پہلے اس کیڑے نے مجھے کہا تھا اے پروردگار تو نے کلیم اللہ کو کیوں پیدا کیا ہے؟ واللہ عالم ورسولہ عالم عز وجل صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ نے ہر ایک چیز کو پیدا کیا، اس میں حکمت ہے۔ مکھیوں کو پیدا کیا، اب مچھر کے حوالے سے سنیں، بڑی دلچسپ بات۔ مچھر انسان کا خون چوستا ہے، اور انسان کا خون چوسنے پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ علماء نے یہاں تک لکھا اگر اللہ مچھر کو زبان دیتا نا تو مچھر اللہ کا ایسا شکر ادا کرتا کہ انسان بھی اس کے شکر پر لاجواب ہو جاتے، جبکہ مچھر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے۔ اگر اللہ اس کو زبان دیتا نا تو ایسا اللہ کا شکر بجا لاتا، انسان بھی جو ہے نا وہ سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہے کہ اتنے اللہ کا شکر۔ ہر ایک چیز اللہ کا شکر ادا کرتی ہے، ہر ایک چیز اللہ کی تسبیح، ہر ایک چیز اللہ کی حمد بیان کرتی ہے۔ ایک نکما انسان ہے، اللہ کا نام لیوا ہونے کے باوجود بھی کبھی اللہ کو یاد نہیں کرتا، کبھی اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا، کبھی اس کی حمد نہیں کرتا، کبھی اس کی تسبیح بیان نہیں کرتا، کبھی اس کی پاکی بیان نہیں بولتا۔ ایک انسان ہی ہے۔ اللہ ہم سبوں کو اپنا شکر گزار بندہ بنائے۔